شاہد بھائی آپ تو وہاں موجود تھے، ہر پریس کانفرنس میں ایک نیا تماشا، تو آپ کیسے اینالائز کریں گے اس ورلڈ کپ میں جو ساری چیزیں ہوئی اس کے بعد جو جسٹیفیکیشنز دی گئیں؟ بالکل شعیب نے بالکل سم اپ کر دیا کہ آپ کی پلاننگ ہی نہیں تھی پراپر. 6 مہینے پہلے آپ نے بابر اعظم کو ایشیا کپ سے ڈراپ کیا. آپ نے کہا کہ وہ اس کا اسٹرائک ریٹ لو ہے، وہ اسپنر کو نہیں کھیل سکتا. جب وہ اسپنر کے اوپر ویکنیس ہے اس کی تو پھر آپ اس کو کیوں سری لنکا لے کے آئے؟ اب تو $1 ملین کوسچن ہے اور سارے پلیئروں سے چاہیے، فارمر پلیئر جتنے بھی ہمارے اینالسٹ ہیں، جتنے بھی ہمارے پینلسٹ ہیں، سب کو چاہیے سوال یہ پوچھیں ہو سلیکٹڈ بابر اعظم فار دا ورلڈ کپ. اس کو 10-20 ملین پاکستانی روپیز کا فائن ہونا چاہیے نا. اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی. بابر اعظم کے کھیلتے کی وجہ سے آپ نے فخر کو نہیں کھلایا، بابر اعظم کو کھلانے کی وجہ سے آپ نے نافے کو نہیں کھلایا جو ٹیلنٹڈ پلیئر ہے، اور آپ نے کسی اور پلیئر کو، حسن نواز کو سلیکٹ نہیں کیا، طاقت کو نہیں کیا، صرف ایک پلیئر کے لیے. تو اکاؤنٹیبلٹی یہاں سے شروع ہو سلیکشن کمیٹی کی، مائک ہیسن کی. وہ یہ بتائیں کہ بابر اعظم کو آخر کس نے سلیکٹ کیا. اگر اوپر سے کوئی آرڈر آئے گا تو چلو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اوپر سے آرڈر نہیں آیا، باہر سے کوئی بڑی پاورفل شخصیت نے نہیں آرڈر کیا کہ بابر اعظم ہر میچ کھیلے گا، تو پھر سلیکشن کمیٹی جواب دے، مائک ہیسن جواب دے، جنہوں نے ایشیا کپ کی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بابر کو اس لیے سلیکٹ نہیں کیا اور وہ بگ میچ کھیلے. وہ تو اس سے پہلے آ گیا ٹیم میں، اور آپ کی پلاننگ ہی نہیں تھی. پورا سال آپ نے T20 کرکٹ نہیں کھلائی نسیم شاہ کو، لیکن آپ ورلڈ کپ میں لے آئے. اچھا میرا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر آپ کو بابر اعظم پہ آپ کی کنوکشن تھی نا، آپ لے کے گئے تھے نا، آپ نے چوتھے نمبر پہ کہا کہ ہم اس کنڈیشن میں اس کو کھلائیں گے اور وہ ہمارے لیے سوٹیبل ہوگا کیونکہ اتنے زیادہ رن نہیں ہوتے ان کنڈیشنز میں، وہ سب ٹھیک ہے. جب آپ یہ سوچ کے لے کے گئے ہیں تو 2-3 میچز کے بعد پریس کانفرنس پہ آ کے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اوپر نہیں کھیل سکتا، نیچے نہیں کھیل سکتا، یہاں اسٹرائک ریٹ نہیں ہے، وہاں اسٹرائک ریٹ نہیں ہے؟ میں نے کہا نا کہ بابر کو ہم بلیم دے رہے ہیں، ایک ہی بندے کو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں نا. ٹیم میں اور بھی پلیئر ہیں، مجھے بتائیں فخر کیسے نمبر 4-5 پہ کھیل سکتا ہے؟ سائم ایوب کی فارم دیکھے کوئی 65-70 میچز ہو گئے ہیں، اس نے کیسے اتنے میچ وداؤٹ پرفارمنس کھیلنے ہیں؟ آپ کے فاسٹ بولرز کا پتہ نہیں ہے. آپ ایک فاسٹ بولرز کے ساتھ ورلڈ کپ میں کھیل رہے ہیں، اس سے 6 مہینے پہلے آپ 3 فاسٹ بولرز کے ساتھ کھیل رہے تھے، ایک اسپیشلسٹ اسپنر کے ساتھ کھیل رہے تھے، ایک دم سے آل راؤنڈرز آ گئے ہیں. یہ چیزیں ساری اوور آل آپ ایک بندے کو بلیم ہم دے رہے ہیں. یہاں پہ بیٹنگ آرڈر ہم اس کو تو دے ہی نہیں رہے بلیم، ہم اس کو بلیم دے رہے ہیں جو 4 نمبر پہ لایا اور جو اس کے پیچھے لگا رہا. ہم یہی بات سلیکشن کو بلیم، سلیکشن پہ بات ہو رہی ہے. دیکھیں اس کو جو رول دیا اس نے کیا، لیکن یہاں پہ اوور آل ڈیسیژن جو تھی نا پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ کو سامنے رکھتے ہوئے، ٹیم 15 کے سلیکٹ کرنا، ڈیسیژن لینا، کنڈیشن کو اسیس کرنا، زیرو نالج. شعیب مجھے یہ بتائیے گا why are we so rigid with our decisions کہ ہم نے اگر کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم کیا ایگو کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پلیئر فارم میں نہیں ہے ہم اس کو کھلائے جا رہے ہیں، اور جس کو موقع دینے کی ضرورت ہے، جس کو بیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بیک نہیں کر پاتے. اب بار بار انڈیا کی طرف جاتے ہیں ہم ایگزامپلس، کیونکہ ان کی کرکٹ صحیح چل رہی ہے تو ایگزامپل دیتے ہیں. اب گل کو بٹھانا ان کے لیے کتنا ماسٹر سٹروک ثابت ہوا، سب اپنی پلیس پہ بیٹھ گئے. اگر وہ یہی سوچتے رہتے تو ان کی ٹیم کا بیلنس تو نہیں بنتا صحیح. دیکھو نجیب، بہت سمپل سا آنسر ہے اس کا کہ آپ کا جو جیسے BCCI ہے، BCCI کا مین گول کیا ہے؟ ٹو سی دیئر ٹیم از ڈوئنگ ویل، دیئر ٹیم از وننگ. یہ ہے ان کا گول. پھر آگے آپ پلیئرز کی بات کر لیں یا آپ مینجمنٹ کی بات کر لیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو گول ہے مین گول، وہ ٹیم کیسے جیتے گی، ٹیم کا کمبینیشن کیسے اچھا ہوگا، کون سا بیٹر کہاں پہ بیٹنگ کرے گا تو ٹیم کو فائدہ ہوگا، کون سا بولر کہاں بولنگ کرے گا تو ٹیم کو فائدہ ہوگا. ہمارے یہاں پہ اٹس ویری انفارچونیٹ ایسا نہیں ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے، ان کو بھی سب کو پتا ہے کہ ہماری ٹیم نے اچھا نہیں کرنا ہے. جب ہم بڑا ایونٹ کھیلیں گے جا کے تو بھائی بیک اپ سوچ کے رکھو، لوگوں کو خوش کیسے کرنا ہے، لوگوں کو وہاں سے کیسے نکالنا ہے، ان کو جھوٹی سچی چیزیں بتا کے، ان کو ایسے بریکنگ نیوز دے کے. جیسے ابھی یہ بڑی عجیب سی چیز آئی تھی کہ پلیئرز کو 50-50 لاکھ روپے جو ہے. تو ہمارے یہاں پہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ایک تو جو لوگوں کو رکھا جاتا ہے نا اس میں ان کی یہ مائنڈ سیٹ یا ان کی یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں، ہماری کرکٹ کیسے صحیح ہو سکتی ہے. تو جب تک ہم یہ چیزیں فکس نہیں کریں گے، میں کہتا ہوں، آپ باسط بھائی نے 27 کی بات کی تھی، میں آپ کو 30 میں بھی جا کے جو ہے نا کوئی اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہی، اسی طرح سارا کچھ ہوا تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. ہم اسی طرح نا
2030 میں بھی اسی طرح بات کر رہے ہوں گے, 32 میں بھی اسی طرح بات کر رہے ہوں گے, 34 میں بھی اسی طرح بات کر رہے ہوں گے. ظاہر ہے, ظاہر ہے. آپ چیزیں نہیں صحیح کرو گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو سلیکٹر نہیں ہے اس کے کہنے پہ لڑکے جب ٹیم میں آ جائیں تو اس ملک کی کس کی بات کریں؟ ویو ریچرڈ. آج آپ بتا دیں ویو ریچرڈ. باسط بھائی ٹیم واپس آ گئی. ایک نیا شوشا چھوڑنا چاہیے, ویژن 2030 یہ شوشا چھوڑنا چاہیے. ہاں, یہ ویو ریچرڈ بتا دیں بھائی. ویو ریچرڈ نے بہت پریشان کیا, بہت دکھ دیے زندگی میں. اب بتا دیں کون ہے. میں بھی اپنا گیم پلان بناتا ہوں نا, آج رات میں نکالتے ہیں بس. صحیح ہے.